الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب الصبر عن محارم اللہ وانما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ وقال عمر وجدنا خیر عیشنا بالصبر۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطا بن یزید ان ابا سعید الخدری حدثه ان اناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم يسأله احد منهم الا اعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلا باب ہے امام بخاری نے باب بنایا باب الصبر عن محارم اللہ، صبر اللہ کے محارم میں سے ہے، اور امام بخاری نے اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لائی جس میں اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب عطا فرماتا ہے اور بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو ایک تو ثواب دیتا ہے، پورا دیتا ہے، اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وقال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے سب سے بہترین عیش، بہترین آرام جو ہے وہ صبر میں پایا ہے۔ بہترین آرام اور بہترین عیش جو پایا ہے وہ صبر میں پایا ہے۔ یہ تو ایک قرآن پاک کی آیت تھی، اور ایک حضرت عمر فاروق اعظم کا قول تھا جو امام بخاری نے باب کے سرخی میں ہیڈنگ میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو پہلی حدیث پاک امام بخاری نے اس باب میں پیش کیا ہے وہ حضرت زہری سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا عطا بن یزید نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے ان کو حدیث بیان کیا کہ انصار صحابہ میں سے کچھ لوگ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے۔ انصار وہ صحابہ ہیں جو مدینہ پاک کے پراپر رہنے والے صحابہ تھے، وہ انصاری کہلائے، اور جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ مہاجر کہلائے۔ تو کچھ انصار صحابہ حضور کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے، چونکہ حضور کے پاس لوگ دیتے تھے، حضور کے پاس لوگ جمع کراتے تھے تقسیم کرانے کے لیے، لوگ حضور کو تحفہ دیتے تھے تو حضور اس کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک دن یوں انصار صحابہ میں سے کچھ حضور کے پاس آئے اور مانگنے لگے، تو جتنے بھی مانگتے تھے نا آقا سب کو دیتے تھے، جو بھی آیا مانگا آقا نے دیا، مانگا آقا نے دیا۔ اتنا بانٹے آقا کریم اس دن کہ آقا کے پاس جتنا بچا تھا سارا کچھ ختم ہو گیا، سارا مال جو آقا کے پاس تھا وہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، مال ختم ہو گیا، لیکن صحابہ ابھی بچے تھے، صحابہ ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی صحابہ بچے تھے، کچھ اور ابھی بیٹھے تھے، انہوں نے ابھی مانگا نہیں تھا۔ اب مال تو ختم ہو گیا، اب آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مال تو ختم ہو گیا لیکن کچھ صحابہ ابھی بچے ہیں، تو اب آقا کریم نے ان صحابہ کو جو ارشاد فرمایا وہ بہت اہم بات تھی، جو بچے ہوئے صحابہ تھے۔ فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، آقا کریم جب سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر چکے تو فرمایا ما يكن عندي من خير، اب میرے پاس تمہارے لیے اس وقت مال نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا صحابیو جو بچے ہو
آپ دھیان رکھو کہ اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی مال نہیں بچا ہے، اس وقت تو نہیں بچا ہے، اور لا ادخر عنکم، اور میں تم لوگوں سے کچھ چھپا کے بھی نہیں رکھتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ میں گھر میں رکھا ہوا ہوں، نہیں، جو ہے سامنے ہے، بٹ جو تھا وہ بٹ گیا، اب کچھ بچا گھر میں رکھا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا سب کو سمجھا رہے ہیں، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں آقا، فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ مَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو خود کو مانگنے سے بچا کے رکھتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ یہ بہت پیارا فرمان ہے جو آقا کریم نے فرمایا، جو مانگنے سے خود کو بچا لیتا ہے نا تو اللہ بھی اس کو بچا ہی لیتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کہیں سے پوری فرما دیتا ہے، پھر اسے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ الحمدللہ، تو مانگنے سے ہے نا بہت ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک کے رکھیں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، کوشش کرتے رہیں، جو آپ مانگ کر اپنی حاجت پوری کرنا چاہ رہے تھے اللہ کریم دوسرے راستے سے آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت پوری فرما دے گا۔ ایک تو آقا نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب وہاں ماحول کے حساب سے بات ہو رہی، یعنی جو مانگنے سے بچا رہا اللہ اس کو ویسے ہی بچا لے گا، اب مانگے گا جو نہیں تو وہ صبر کرے گا نا، اب آقا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو صبر ہی کرنا ہے، تو آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر پہ مدد فرمائے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو قناعت کرے گا، جو غنا کرے گا اللہ اس کو بھی قناعت عطا فرمائے گا۔ قناعت مطلب کہ اللہ جس حال پہ رکھے بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ قناعت بھی کہلاتا ہے۔ وَلَن تُؤْتَوْا عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، آقا نے آخری میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہے، جتنی اچھائیاں عطا فرمائی ہے، اس میں صبر سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی بھلائیاں اچھائیاں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اس میں صبر سے بہتر کچھ نہیں ہے، صبر ہی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو بندوں کو صبر کرنی چاہیے، اللہ کریم جس حال میں رکھے، اللہ کریم جس کنڈیشن میں رکھے، جو بھی آپ کی چاہے بیماری کا معاملہ ہو، دولت کا معاملہ ہو، غربت کا معاملہ ہو، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر جس حال میں اللہ رکھے بندے کو صبر کرنی چاہیے، اپنے حالات اچھے کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، ایسا نہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، اور جتنا کوشش میں مل رہا ہے اتنے پر صبر بھی کرے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو حلال طریقے ہیں، جو جائز طریقے ہیں، آپ اس طریقے پر محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اب اس پر جتنا آپ کو ملا ہے اس پر صبر کیجئے، اب اس پر اللہ کی رضا مان کر، اللہ کی خوشی مان کر، یہ سمجھ کر کہ میرے رب کو اتنا ہی میرے لیے پسند ہے، اس پر صبر کر کے اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھاتے رہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کوشش بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ کی رضا پر جو صبر کریں گے نا تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگا، آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے، چونکہ آپ یہ سوچ لیے ہوں گے کہ نا ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مل اتنا رہا ہے جتنا میرا رب چاہ رہا ہے، اس لیے یہ طریقہ کار کرنی چاہیے۔ تو اس میں صبر بھی آ گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی آ گیا، خود کو مانگنے سے بچا کے رکھنا بھی آ گیا، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ باتیں اب سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ زندگی کو خوشحال رکھنے کے لیے یہ بہت بڑی ٹپس ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر زندگی کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کوشش کریں، جتنا مل رہا ہے اللہ کی رضا سمجھ کر اسی پر خوش رہیں، یہ زندگی کو خوش رکھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جو ہائے 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 کرتے رہتے ہیں نا، کوشش کریں، اور اس کے بعد ہائے ہائے بھی بنی رہتی ہے، اللہ دے رہا ہے، عزت ہے، زندگی ہے، شہرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دیا ہے، اللہ آپ کو رکھ رہا ہے، جی رہے ہیں آپ الحمدللہ، تو خوش رہیں اس پر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ کیا محب مصیبت کی تکلیف پاتا ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے کیا اسے تکلیف ملتی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی اگرچہ اس کو تلوار سے مارا جائے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ اسے تلوار کی پیدر پہ 70 ضربیں ماری جائیں۔ الحمدللہ۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں ہر اس شے سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے، جو بھی اللہ کو پسند ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب یقین مانیے جو بندہ جس حالت میں ہے وہ اللہ کی پسند سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، جو بندہ جس حالت میں ہے وہ فیصلہ اللہ کا ہے،
کسی بندے نے کچھ کرا نہیں ہے، اللہ نے آپ کے لیے ایسا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب جب اللہ کے فیصلے پر آپ اسی حالت میں ہیں تو مطلب وہ اللہ کی پسند ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی پسند میں رہتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ میں ہر اس شے سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب اللہ کو پسند ہے کہ آپ ایسے ہی رہیں تو آپ بھی اپنی اس چیز سے محبت کریں، آپ الحمدللہ دل کے بادشاہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ حتیٰ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ یعنی اللہ اگر میرے لیے آگ کو بھی پسند کرے نا تو میں آگ میں بھی داخل ہونا پسند کروں گا۔ میرے رب کی جو پسند ہے، میرے رب کی جو پسند ہے میں اس کو پسند کروں گا، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ جو شراب پیتے تھے لیکن ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت اور اس پر اس کی عظمت و شان کی وجہ سے جو اللہ کے ولی بنا دیے گئے تھے، یہ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے راہ سلوک کی ابتدا میں، یعنی جب میں شروع ہو رہا تھا اللہ کے ولایت کے تعلق سے، تو اس کے شروع میں ایک جزیرہ تھا جس کا نام تھا عبادان، وہاں گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو پایا کہ وہ اندھا بھی تھا، کوڑی بھی تھا اور مجنون بھی تھا۔ اندھا بھی ہے آنکھوں سے، کوڑی بھی یعنی کوڑ کا بیمار بھی ہے، اور مجنون یعنی پاگل بھی ہو گیا ہے، دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور چیٹیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں۔ زمین پہ پڑا ہے، چیٹیاں ان کے بدن سے گوشت کھا رہی ہیں۔ میں نے اس کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا سر اٹھایا، اپنے گود میں رکھا اور بار بار اس سے کچھ بات کیا، بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کیا۔ جب اس کو کچھ افاقہ ہوا، تھوڑا سا اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا میرے اور میرے رب کے درمیان دخل اندازی کرنے والا یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں یہ کون آ گیا ہے؟ یعنی وہ بندہ جو مدہوش پڑا تھا نا، وہ اللہ کی یاد میں مدہوش پڑا تھا۔ اب یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو اٹھا کر ان کو گود میں رکھے نا اور اسے بار بار بات کر رہے تھے، تو ان کا جو ایک ہوش تھا، ان کی جو ایک مدہوشی تھی اللہ کی یاد میں، ایک گم شدہ جو تھے نا، اس میں سے باہر آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں بات کرنے والا یہ کون ہے؟ اگر وہ میرا ایک عضو کاٹ ڈالے، وہ جو پڑے تھے وہ کہنے لگے کہ اگر وہ میرے بدن کا ایک ایک حصہ کاٹ ڈالے تو بھی میری محبت میں اضافہ ہی ہوگا، تب بھی میں خدا کی محبت میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا بشر حافی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد یہ تو کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، یہاں تو میرے سے بھی بڑے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس واقعے کے بعد سے میں نے بندے اور رب کے درمیان کسی معاملے کو تکلیف نہیں سمجھا کہ اس کو ناپسند کروں، یعنی جو بھی تکلیف کسی کو دیکھا نا تو اس تکلیف کے بعد میں نے اس کو دخل اندازی نہیں کیا، یہ سمجھتا تھا کہ میرا رب اس کے لیے یہی چاہتا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو یقین مانے کہ آپ کا رب یہی چاہ رہا ہے، تو جب آپ کا رب ہی یہی چاہ رہا ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بس اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، لیکن دل کو لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب تو میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہو گئی۔ الحمدللہ، مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ منقول ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل سے فرمایا مجھے زمین میں سب سے بڑے عابد کے بارے میں بتاؤ۔ یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل سے عرض کیا کہ آپ مجھے روئے زمین پر، پوری زمین میں سب سے زیادہ جو عبادت گزار ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جس کے ہاتھ اور پاؤں کو کوڑ کی وجہ سے کٹ چکے تھے، کوڑ کی بیماری تھی اور ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے، اور اس کی بینائی بھی جا چکی تھی، آنکھ بھی ختم تھی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت جبریل حضرت یونس علیہ السلام کو اس آدمی کے پاس لے گئے کہ ہاتھ پیر کٹ چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھی کوڑ کی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو آپ نے سنا کہ وہ بندہ جو پریشانی میں تھا وہ کہہ رہا تھا اے میرے معبود، تو نے جب تک چاہا مجھے ان سے فائدہ دیا، میری آنکھ میرے ہاتھ پیر جب تک تو نے چاہا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جب تو نے چاہا انہیں مجھ سے لے لیا، جب تو نے چاہا انہیں مجھ سے لے لیا، اور اپنی ذات میں میری امید کو باقی رکھا، اے احسان فرمانے والے اور نیکی تک پہنچانے والے۔ حضرت جبریل کو کیا کہا تھا یونس علیہ السلام نے؟ سب سے بڑا جو عبادت گزار ہے مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ حج کو نہیں گیا تھا، وہ بیٹھ کے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ وہ لیٹا تھا، ہاتھ پیر تو کٹ چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھی، بس عبادت اس کی یہ تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا مولا جب تک ہاتھ پیر اور آنکھیں تو نے چاہا میرے پاس رہا،
اور جب تو نے چاہا کہ واپس چلا جائے واپس چلا گیا، بس میں اسی میں خوش ہوں۔ بس یہی سوچ جبریل نے کیا کہا، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ غور کیجئے، وہ کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر رہا تھا، تلاوت نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی ایک بڑا جو ہم لوگ سمجھتے وہ تو نہیں تھا، بس ایک سوچ تھی کہ ہاتھ پیر جب تک تو نے چاہا تھا، جب تو نے نہیں چاہا تو واپس لے لیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جس حال پہ رکھے اس حال پہ بندہ خوش رہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس حال پہ خدا رکھ رہا ہے آپ اس حال میں خوش رہیں، اس حال پر اللہ سے راضی رہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو عکاشہ مسروق کوفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ دیکھیے اللہ کریم آپ کے لیے کیسے کیسے بھلائی کرتا ہے۔ اس شخص کے پاس جنگل میں رہتا تھا اور اس کے پاس ایک کتا تھا، ایک گدھا تھا اور ایک مرغ تھا، مرغا۔ مرغ تو ان گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، فجر کا وقت ہوتا تھا تو جگاتا تھا، اور گدھے پر وہ جو گدھا تھا اس کے پاس تو اس پر وہ پانی بھر کر لاتے تھے پینے کے لیے، اور خیمہ وغیرہ لادا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو، اور جو کتا تھا ان کے پاس تو کتا ان کی پیراداری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغے کو پکڑ کر لے گئی، لومڑی آئی اور جو مرغا تھا ان کے پاس نا وہ پکڑ کے لے گئی۔ گھر والوں کو اس بات کا بہت تکلیف ہوا کہ یار ایک مرغا جگاتا تھا نماز میں ابھی بھی چلا گیا، مگر وہ شخص جو تھا نا، گھر والے تو غمگین ہوئے لیکن گھر کا جو سرپرست تھا وہ نیک تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو، یہ مرغ چلا گیا ہو سکتا ہے اس کے جانے میں بہتری ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور ان کا جو گدھا تھا جس پہ پانی لاد کر لاتے تھے نا، وہ گدھا بھی بھیڑیا لے کے چلا گیا، اس کو مار دیا، چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ اس پر بھی اس کے گھر والے تو تکلیف میں ہوئے، لیکن گھر کا جو سرپرست تھا، مین آدمی تھا، اس نے کہا ممکن ہے گدھا کے مرنے میں فائدہ ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا کہ ممکن ہے اسی میں بہتری ہو۔ اب گدھا بھی چلا گیا، کتا بھی چلا گیا، مرغ بھی چلا گیا، اور تینوں کے جانے کے وقت وہ بندہ جو گھر کا تھا وہ یہی کہتا تھا شاید اسی کے جانے میں ہی بہتری ہو۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات کو جب سو کر صبح اٹھے نا تو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ وہاں کے بادشاہ نے قید کر کے لے کے چلے گئے ہیں، اور صرف ان کے گھر والے بچے ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں کو بادشاہ لے گیا ہے اور ان کو لے کے نہیں گیا۔ کیوں لے گیا بھائی سب کو؟ تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا مسروق فرماتے تمام لوگوں کو اس لیے بادشاہ قید کرایا کہ اس علاقے کا بادشاہ ان کے گھر والوں کے کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آواز کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ ہر گھر میں کتا تھا، ہر گھر میں گدھا تھا اور ہر گھر میں مرغ تھا، اور ان کی آوازوں سے بادشاہ بہت پریشان تھا، تو سب قید کر لیے گئے۔ بچا کون؟ جو اللہ کی رضا پر راضی رہا، جو اللہ کی رضا پر راضی رہا وہ بچا رہا، الحمدللہ۔ تو یہ جو اللہ کریم کا معاملہ ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہ یہ اس کو دل پہ نہ لے لیں، یقین مانے کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی تکلیف آپ کی چھوٹی تکلیف کی وجہ سے چھٹ گئی ہو۔ کوئی غم آپ کو پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بڑا آپ کے ساتھ ہونے والا تھا لیکن اس چھوٹے کے صدقے اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ اس لیے جو بھی تکلیف ہونا اس کا کوئی اچھا اینگل نکال لیں، کوئی اچھا اس کا ایک پہلو نکال کر کے اس کو اپنے آپ کو تسلی دے کر کے زندگی آگے بڑھا دیں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو اندھا، کوڑی، اپاہج اور مکمل فالج زدہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو اندھا بھی تھا، کوڑ کی بیمار بھی تھا، اپاہج تھا، اور پورے بدن پر فالج کا اٹیک تھا، پورا بدن بے جان ہو کر پڑا تھا، اور جزام کی وجہ سے اس کا گوشت بھی بکھرا ہوا تھا۔ جزام ایک بیماری ہوتی ہے کہ گوشت سڑ جاتا ہے، وہ بھی بیماری اس کو ہوئی تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا اتنی تکلیف کے بعد بھی پورے بدن میں فالج کا اٹیک ہے، جزام ہے، اندھا ہے، کوڑی ہے، اپاہج ہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ کثیرا من خلقہ، وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ کیا دعا ہے یہ؟ یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس میں اس نے اپنی بہت ساری مخلوق کو مبتلا کیا ہے۔ ابھی بھی دعا یہی کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچایا کہ بہت سارے لوگ تو اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، دنیا میں بے شمار بیماریاں ہیں، مجھے ساری بیماریاں نہیں ہیں، کچھ ہی بیماریاں ہیں، اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یعنی بیماری کا کم تھی ان کو، پورا بدن اپاہج میں تھا، لیکن پھر بھی دعا یہ ہے کہ مولا ابھی بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو میرے بدن میں نہیں ہے، تو اس کے لیے مولا تیری تعریف ہے۔ غور کیجئے،
یعنی چھوٹی سی تکلیف میں ہم لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا ٹینشن بنا کے. نہیں، ٹینشن نہیں بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس تکلیف کا کوئی اچھا اینگل نکالیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کے بدلے کچھ بھلائی عطا فرمائے گا. یہ کلمات، اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنا نا کہ یار یہ بندہ اس حالت میں اللہ کی تعریف کہہ رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے بندہ خدا، کون سی مصیبت ہے جو تجھے نہیں پہنچی ہے؟ تو کم ہے کیا؟ سب کچھ تو تمہیں ہوا ہے، اتنی ساری پریشانی ہے، پھر بھی تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو اس نے عرض کی اے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں اللہ نے اپنی وہ معرفت نہیں ڈالی جو میرے دل میں ڈالی ہے. اللہ نے اپنی پہچان، اپنی یاد کرنے کا جو توفیق میرے دل میں ڈالی ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی. بس میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اس حالت میں بھی مجھے خدا یاد ہے. میں اپنی بیماریوں کی طرف توجہ نہ دے کر خدا کی طرف جو توجہ کر رہا ہوں، میں اس بات کی وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اپنا ہاتھ بڑھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا اپنا ہاتھ بڑھاؤ. پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم بھی درست ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھا تھا، قرآن میں ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی. کوڑ والی بیمار کے چہرے ہاتھ پر، اس کی بیماری پر ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا. اگر کوئی اپاہج ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ دیتے تو وہ کھڑا ہو جاتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پاور دیا تھا. اب اس کی یہ باتوں سے عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا ہاتھ بڑھاؤ. جیسے ہی ہاتھ پکڑے، سارے بیماری جو کوڑ کا تھا وہ ختم ہوا اور جسم انتہائی خوبصورت بھی ہو گیا اور سارا بدن جو فالج کے اٹیک میں تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیا. الحمدللہ. حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دست کا مرض لگ گیا. صحابی رسول ہیں حضرت عمران بن حسین، آقا کے صحابی ہیں. ان کو دست کی بیماری لگ گئی اور آپ 30 سال تک چت لیٹے رہے. عجیب بیماری تھی، 30 سال تک ان کی دست کی بیماری ختم نہیں ہوئی. 30 سال ٹھیک ہی نہیں ہوئی. اور جب 30 سال، بتائیے 1-2 دن دست لگ جاتا ہے تو کیا حالت رہتی ہے. 30 سال تک اگر دست کی بیماری ہو تو کمزوری کتنی ہو گئی ہوگی. تو اتنے کمزور ہو گئے کہ 30 سال تک یہ چت لیٹے رہے. نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اتنا کمزور ہو گئے. نہ کھڑے ہو پا رہے نہ بیٹھ پا رہے. آپ کے لیے چارپائی میں سوراخ کر کے آپ کے پاخانہ کے لیے جگہ بنائی گئی تھی چارپائی میں، چونکہ اٹھی نہیں بیٹھ نہیں پا رہے جیسے آج کل کرسیاں ملتی ہیں. ایک دن حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے بھائی ابو العلا یزید بن عبداللہ کے ساتھ آئے. یعنی کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اس صحابی کے پاس اور ان کا حال دیکھ کر رونے لگے. صحابی رسول کا جب حال دیکھا کہ اتنی بری حالت میں ہے تو رونے لگے. حضرت سیدنا عمران بن حسین نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ یعنی جو بیمار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ آپ کو اتنی سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ صحابی کہتے ہیں مت رو، کیونکہ جو بات اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ مجھے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی غور کیجئے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ کہنے لگے کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ مجھے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ کو اگر یہی پسند ہے کہ مجھے اسی حالت میں رکھنا ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے. یعنی آدمی اپنی مصیبت کو پسند کر لے تو زندگی کا غم تو دور ہو جائے گا نا. آدمی اپنی پریشانی کو پسند کر لے، کیوں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، بس آگے بڑھو. تو الحمدللہ آدمی خوشحال کم سے کم جیے گا، ٹینشن تو نہیں ہوگی، ڈپریشن تو نہیں ہوگا کہ اللہ پر چھوڑ دیا معاملہ اپنا. پھر فرمایا وہ صحابی رسول نے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. صحابی رسول کا جواب سنیے کہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، امید ہے اللہ تمہیں اس بات سے نفع پہنچائے گا. کیا کہ میرے مرنے تک وہ کسی کو نہ بتانا، جب تک میں ہوں تب تک نہ بتانا. بے شک فرشتے میرے زیارت کو آتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ صحابی رسول کہ اللہ کے فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں اور میں ان سے انس پاتا ہوں. یعنی مجھے مزہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جب میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں نا تو مجھے میری تکلیف یاد نہیں رہتی. اللہ کے فرشتے مجھے دیکھنے آئے تو میں ان کے ساتھ محبت میں اپنا وقت بتاتا رہتا ہوں. غور کیجیے. اور میں ان سے انس بھی پاتا ہوں اور وہ مجھ کو سلام کرتے ہیں اور میں ان کا سلام سنتا بھی ہوں. غور کیجئے، فرشتے کنہیں کو آ کے سلام کرے اور وہ ان کی سلام کی آواز کو سنے بھی. الحمدللہ. اور اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری کوئی عذاب نہیں، کیونکہ یہ تو ایک عظیم نعمت کا سبب ہے کہ اگر یہ بیماری نہیں ہوتی تو وہ فرشتے میری زیارت کو نہیں آتے. غور کیجئے. ایک اور واقعہ حضرت ایک صحابی رسول کا سنیے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات صحابی تھے. ایسے صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتے قبول ہوتی.
ایک بار مکہ مکرمہ تشریف لائے، اس وقت آپ نابینا تھے، آنکھیں چلی گئی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ آئے ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور سب لوگ آئے، ان کے پاس بھیڑ لگا دی، اور سب لوگ ایک ایک کر کے اپنی بات عرض کرتے، ہماری یہ بات ہے دعا کر دیجئے، ہماری یہ بات ہے دعا کر دیجئے، آپ سب کے لیے دعا کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سائب ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب سارے لوگ اپنی دعا کرا کر چلے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں نو عمر تھا، یعنی نوجوان تھا، میں نے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرایا تو مجھے پہچان گئے، فرمایا کہ تم مکہ والوں کے قاری ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر کچھ اور باتیں بھی ہوئی تو آخر میں نے ان سے عرض کی چاچا جان آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی بینائی واپس آ جائے؟ آپ کی آنکھ نہیں ہے، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے ایک بار دعا کر لیجئے کہ اللہ آپ کو آپ کی آنکھیں واپس کر دے۔ تو وہ مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا بیٹا میرے نزدیک رب تعالیٰ کا فیصلہ میری بینائی سے زیادہ اچھا ہے، اگر میری بینائی گئی ہے تو یہ میرے رب کے فیصلے سے گئی ہے، اور میری آنکھیں آنا اس سے زیادہ مجھے پسند میرے رب کا فیصلہ ہے۔ غور کیجئے کیسے اللہ والے تھے وہ لوگ، ایسے ہی خوش نہیں رہتے تھے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو سونے سے تولنے کے قابل ہیں کہ آدمی جو آج کل پریشانی، ہر طرف ڈپریشن، آدمی اپنی زندگی کو لے کر، اس کو لے کر، اس کو لے کر جو پریشان حال ہے نا، ان پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ بندہ تمام چیزوں کو اللہ کے فیصلے پر لا کر چھوڑ دے کہ میرے رب کا فیصلہ ہی یہی ہے، بس یہ کہ بس اس کو ایک نپٹانے کی کوشش کرے، اس سے پار پانے کی کوشش کرے، لیکن اس کو لے کر دل پہ لے کر بیٹھ نہ جائے کہ بس زندگی تو خراب ہو گئی، نہیں خراب ہوئی، اللہ کا فیصلہ ہے، آگے جا کر آپ اپنی کوشش کریں، اللہ کریم پر آپ راضی رہیے گا تو اللہ کریم آپ کی مصیبت کو دور کرنے کا غیب سے راستہ پیدا فرما دے گا۔ الحمدللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے امام بخاری کا، یہ باب کا امام بخاری نے نام رکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نام رکھا، چیپٹر کا نام ہی یہی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث پاک جو لایا، پہلی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ الحمدللہ۔ آقا کریم فرماتے میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کے 70,000 لوگ حضور کی امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، 70,000 تو ہوں گے ہی، وہ 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے، تو یہ شاید گناہ کریں تو بہت سارا ہو جائے گا۔ یہ اتنے سارے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اچھا کون ہوں گے یہ لوگ؟ آقا نے اس کی نشانی بھی فرما دیا کہ کون لوگ ہوں گے جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے آدمی جس کو آقا نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو جادو ٹونا نہیں کرتے، جو جادو ٹونا نہیں کرتے وہ پہلا، اور دوسرا ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی سمجھتے ہیں نا، بلی راستہ کاٹ دی، نہیں جانا آپ، رک جاؤ تھوڑی دیر، یہ بدشگونی ہے۔ آج اس کا چہرہ دیکھ لیا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ جی ہاں، آنکھ پھڑک رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بدشگونی، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ جو اس کی طرف توجہ دیا نا تو وہ بے حساب جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کسی چیز کی وجہ سے کوئی ہمیں نقصان پہنچ جائے گی، اس کو جو لیا سمجھیے وہ بے حساب جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کسی کی وجہ سے اپنے اوپر، جس کو پنوتی کہتے ہیں عام زبان میں، کسی کو پنوتی لے لینا، ایسا آدمی جو ہے نا یہ بے حساب جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی بھی چیز کو پنوتی نہ لیں، کوئی بھی چیز کو، بہت ساری چیز بتانے سے بہتر ہے ایک جملہ کہ پنوتی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا۔ بدھ کے دن مچھلی نہیں کھائیں گے، جمعرات کو مچھلی نہیں کھائیں گے، کوئی محرم کو مچھلی نہیں کھا رہا ہے نا۔ ویسے کسی کا انتقال ہو جاتا تو 40 دن تک مچھلی نہیں کھاتا ہے، 40واں ہونے کے بعد پھر آ رہی ہے پھپھی لوگ، خالہ لوگ مچھلی کا کانٹا توڑنے کے لیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ پریشانی کا سبب ہو جائے گا کہ جن چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں، یہ سب سے بچنا چاہیے۔
گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو 40 دن تک گھر میں فاتحہ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھیا؟ جس کی اولاد پیدا ہوئی 40 دن تک تو وہ ناپاک نہیں رہتی, تو گھر کیوں ناپاک ہوگا؟ پھر یہ کہ اگر بچے کی پیدائش کی وجہ سے گھر ناپاک ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی ناپاک جگہ ہاسپٹل ہوگی کہ وہاں روز بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی بچے کی پیدائش کی وجہ سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے لے کے رکھی. یہی بدشگونیاں ہیں, اسی کو بدشگونی بولتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا اب گھر ناپاک ہے بھائی, فاتحہ نہیں ہوگی گھر میں. نماز ہو جائے گی, فاتحہ نہیں ہوگی, ہے نا. نماز ہو جائے گی, نماز پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن فاتحہ نہیں ہوگی. تو فاتحہ کیا نماز سے بڑی چیز ہو گئی ہے؟ اگر فاتحہ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تو نماز میں بھی تو قرآن پڑھا جا رہا ہے نا. تو یہ آپ کے علاقے میں زیادہ ہے, یہیں پر زیادہ دیکھ رہا ہوں میں. باہر طرف ایسا نہیں, علم کی کمی کی وجہ سے. لیکن جیسے جیسے معلومات ہو رہی ہے یہ سب چیزوں کو گھر سے نکال کے پھینکیے. جی ہاں, بدشگونیاں جو ہے نا یہ بالکل آخرت تباہ کر دے گی کئی بار. چونکہ ایسا کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ شریعت بیان کر رہے ہیں. یہی ہوا نا کہ آپ شریعت بیان کر رہے ہیں اور شریعت میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اور جب شریعت میں وہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ شریعت بیان کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں, رسول اللہ پر الزام لگا رہے ہیں. چونکہ شریعت اللہ رسول نے بیان کیا ہے نا, شریعت کوئی نیتا نے تو بیان نہیں کیا کہ آپ کچھ بھی بول دو. سنویدھان تو نہیں ہے نا کہ انسان نے بیٹھ کے بنایا, شریعت اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے. اگر اس پر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے, مطلب آپ اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگا رہے ہیں. یہ کتنی بری چیز ہے. آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, آدمی سمجھتا تھوڑی ہے, بول کے تو گزر جاتا ہے, لیکن اس کے بیک سائڈ میں آدمی کہاں پہنچ گیا اس پہ غور کرے نا تو ڈر جائے آدمی. بہرحال بدشگونیاں جو کرے گا نا تو وہ جو ہے وہ بے حساب جنت میں نہیں جائے گا. تو کون کون نہیں جائے گا؟ 2 آدمی ایسے ہیں, ایک تو جادو ٹونے کرنے والا نہیں جائے گا اور بدشگونی والا نہیں جائے گا, اور وہ جائے گا کہ وہ علی ربہم یتوکلون, وہ بندہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ بے حساب جنت میں جائے گا. اللہ پر بھروسہ ہر چیز میں, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ جو توکل ہے نا اس میں آدمی جنت میں جائے گا. حضرت ذوالنون مصری کا ایک واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنی بیٹی کے ساتھ گئے مچھلی شکار کرنے کے لیے. مچھلی شکار کرنے کے لیے جب گئے نا تو ذوالنون مصری نے جو بھی آلہ تھا ان کے پاس شکار کا وہ بھیجا, پھینکا پانی میں, ایک مچھلی پکڑی گئی. جب مچھلی اس میں پھنسی تو اٹھا کر بیٹی کو دیا, تو بیٹی کو کہا بیٹی پکڑو اس کو. تو بیٹی نے جب دیکھی تو مچھلی اپنا منہ ہلا رہی تھی, تو جیسی منہ ہلاتی دیکھی نا تو بیٹی نے وہ مچھلی واپس پانی میں پھینک دی. تو اب وہ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ کیا کر دی, جو محنت سے اللہ نے روزی دیا تھا اس کو پھوڑ دی. تو انہوں نے کہا ابو میں اس کے منہ کو دیکھا وہ ہلا رہی تھی, مجھے لگا وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. یعنی مجھے لگا کہ وہ مچھلی اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اور جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کو ذبح کر کے بند کر دیں اللہ کا ذکر کرنا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, چلیے واپس. ارے بیٹی نے, یعنی بیٹی کی سوچ دیکھیے. ذوالنون مصری بیٹی کی بات پر آ گئے, گھر آ گئے, بولے بیٹی اب کیا ہوگا, اللہ پہ بھروسہ کیجئے ملے گا, اللہ پہ توکل کیجئے ملے گا. صبح ہو گئی, دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, کچھ نہیں آیا. شام کو پھر آیا ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے پاس, بیٹی اب تک تو کچھ نہیں ہوا. ابو انتظار کیجئے. شام ہونے کے بعد دیکھیں الحمدللہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے لیے آسمان سے دسترخوان آیا. جی ہاں, توکل آدمی اس لیول کا کر کے تو دیکھے, توکل آدمی اس درجے کا کر کے تو دیکھے, اللہ کی رحمت اللہ کی مدد آج بھی آئے گی. اب وہ دسترخوان آیا, اب 1 دن 2 دن 3 دن 12 سال تک دسترخوان آیا. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. اس لڑکی کا توکل دیکھیے, 12 سال تک دسترخوان آیا. جب 12 سال گزر گئے تو اس بچی کا انتقال ہو گیا. اب جب تک وہ 12 سال میں زندہ رہی نا دسترخوان آتا رہا. ذوالنون مصری ایک عبادت گزار آدمی تھے, وہ سوچتے تھے کہ یہ جو دسترخوان آ رہا ہے نا یہ میری عبادتوں کی وجہ سے آ رہا ہے, میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی وجہ سے آ رہا ہے. 12 سال کے بعد جب اس بچی کا انتقال ہوا, جس دن انتقال ہوا دسترخوان آنا بند ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری عبادت کی وجہ سے نہیں, بچی کے توکل کی وجہ سے آ رہا تھا. بچی جو بھروسہ کر رکھی تھی خدا پر نا اس بھروسے کی وجہ سے آ رہا تھا. تو اللہ پر توکل کرنا سیکھیں. احادیث پاک میں توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے. چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تمام امتوں کو مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہونے کی جگہ کو دیکھا, اور میں نے اپنی امت کو دیکھا اس نے ہر بلندی و پستی کو گھیر رکھا تھا. ہے نا, آقا کریم کو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ آقا کریم کو اللہ نے آنے والے منظر کو کر کے دکھا دیا ہے.
کہ جو بعد میں ہوگا اللہ نے حضور کو پہلے دکھا دے، محبوب ایسا ہوگا، اللہ ہے وہ، ہونے سے پہلے منظر دکھا دینا یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دونوں دکھایا، ایک تو یہ پچھلی امتوں کا حج کیسا ہوگا یہ بھی دکھایا، اور میری امت کیسا حج کرے گی وہ بھی دکھایا۔ تو پچھلی امتوں کا تو دیکھا کہ لوگ بھیڑ بھاڑ تھے، لیکن میری امت کو دکھایا اللہ کریم نے، تو اتنے لوگ تھے کہ مکہ کی پستی بلندی، مکہ کا اتار چڑھاؤ، سب جگہ میری امت کے حاجی ہی حاجی دکھ رہے تھے، اتنی بھیڑ تھی میری امت کے حج کرنے والوں کی۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں مجھے ان کی کثرت کی وجہ سے، کثرت تعداد اور صورتوں سے میں نے بہت تعجب کیا، کتنے لوگ ہیں میری امت کے جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب مجھ سے کہا گیا کیا اے میرے محبوب اب تم راضی ہو؟ غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیری امت کی بھیڑ دیکھو کہ ہر جگہ تیری امت کے حاجی دکھ رہے ہیں، محبوب کیا آپ ابھی خوش ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے، میرے محبوب آپ خوش ہو گئے؟ غور کیجئے، دنیا چاہتی ہے کہ خدا خوش ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے میرا محبوب خوش ہو جائے۔ غور کیجئے آپ کے نبی کی کتنی عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو، چونکہ حضور کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو آپ کی امتی، جی ہاں آپ کی امتی۔ آپ کو کئی بار سنے نا کہ جب حضور معراج کی رات جا رہے تھے، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبریل رک گئے، تو آقا نے کیوں رک گئے؟ بولے آپ آگے نہیں جا سکتا، تو آقا نے فرمایا تھا نا کہ کوئی تمہاری بات ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پیش کر دوں، بتاؤ کوئی تمہاری تمنا۔ تو جبریل نے عرض کیا تھا حضور اللہ سے عرض کیجئے گا کہ میری ایک آرزو ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امتی پلصراط پہ چڑھے گی تو میں اس میں پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امتی آسانی سے گزر جائے۔ لوگوں نے اس پہ تبصرہ لکھا ہے کہ جبریل اپنی کوئی بات نہیں کہا، جبریل اپنے لیے کوئی دعا کروا لیتے، اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، کس کے لیے مانگا؟ حضور کی امتی کے لیے۔ تو علماء لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جبریل سمجھتے تھے کہ نبی کو خوش کرنا ہے تو امت کی خدمت کرو، امت کے لیے کچھ کرو گے نبی خوش ہوں گے، اور نبی خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے، تو رسول اللہ کی خوشی جو ہے نا وہ امت میں ہے۔ تو اب آپ بھی، ہر بندہ بھی حضور کی امتی کو سمجھ کر کے اس کی مدد کرے، اسے خوش رکھے، اس کے لیے کوئی کام کر دے، اور نیت یہ رکھے کہ یہ نبی کی امتی ہے، ہم ان کے لیے کچھ کریں گے، ان کے صدقے ان کے جو نبی ہیں، ہمارے جو نبی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب تم راضی ہو؟ تو آقا فرماتے میں نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا کہ اے میرے محبوب ان کے ساتھ 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب کو خوش کر رہا ہے، میرے محبوب ان کے ساتھ 70,000 لوگ جو ہوں گے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو جسموں کو نہیں داغتے، جو بے حساب جنت میں جائیں گے اس میں یہ لوگ بھی ہیں، بدن کو داغتے نہیں ہیں، ٹیٹو نہیں بناتے بدن پہ۔ مسلمان لڑکے بھی ٹیٹو بنانے لگے، یہ داغنا ہوتا ہے بدن پہ، ٹیٹو بنا رہے، کوئی کسی کا نام لکھ رہا ہے، گود کر کے نام لکھ رہے ہیں لوگ۔ اتنی محبت خدا سے کر کے دیکھیں تو مزہ آ جائے گا۔ یعنی لوگ کیا کیا کرتے ہیں، نوجوان ہمارے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ یعنی خدا کی محبت کی چاشنی دیکھ کر کے دیکھیں، دنیا کی ساری محبت بھول جائیں گے۔ تو یہ جو لگاتے ہیں نا، داغتے ہیں اپنے بدن پہ، چاہے ٹیٹو بنا کر کے ہو، چاہے گود کر کے ہو، ایسے لوگ بھی بے حساب جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یقین مانیے قیامت کے دن جس کا حساب ہو گیا تو سمجھ جائے پھنس گیا ہو، جس کا حساب ہو گیا نا تو مشکل ہے کہ وہ بچ کے نکل پائے۔ دعا کرنی چاہیے مولا حساب نہ لینا، کیونکہ آپ کوشش کیجئے، میں دیکھوں اپنی زندگی کو، آپ دیکھیں حساب ہو گیا تو کیا بچیں گے، کیا حال ہوگا جب ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو حساب سے اگر بچنا ہے نا تو اپنی بدن کو داغنا چھوڑ دیں۔ جو جسموں کو نہیں داغتے، فالیں نہیں لیتے، فال نہیں لیتے کہ یار یہ ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ ہو گیا تو یہ ہوگا، جو فال لیتے ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ کتا راستہ کاٹ دیا یا بلی راستہ کاٹ دی، تو یہ سب چیزیں نہیں لیتے۔ چوری چھپے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، چوری چھپے، مردوں میں تو یہ نہیں رہتا لیکن عورتوں میں بہت ہوتی، کان لگاتی ہے کہ یار وہ کیا بات کر رہی ہیں، تو ایسی عورتیں بھی بے حساب جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور اپنے رب پر جو توکل کرتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، اپنے رب پر توکل کرنے والے الحمدللہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ آقا کریم کا فرمان ہے اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا۔ صحیح معنوں میں توکل، پرندوں کا توکل دیکھتے ہیں، جمع نہیں کرتے، کسی پرندے کو نہیں دیکھے ہوں گے وہ جمع کرتا ہے، نہیں، خود کھایا، ایک دو دانہ اپنے بچوں کے لیے لایا اور لا کر کے اپنے اگل دیا۔ اب رات بھر کچھ نہیں ہونا ہے، رات بھر سوئے، صبح اٹھیں گے جائیں گے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی الگ سے ایک گھونسلہ نہیں کہ دانہ جمع کرتی ہے،
دیکھیں کبھی کہ ایک گھونسلہ بچوں کا بنایا، ایک گھونسلہ اپنے دانا کے لیے بنایا، نہیں، ایک ہی گھونسلہ ہے، اسی میں بچے ہیں، یعنی دن بھر یہاں وہاں کھائے پیے، شام کو اگر بچے ہیں تو ایک دو دانہ منہ میں لے کر کے آئے، وہ بچوں کے منہ میں ڈالے سو گئے، صبح ہوگی دیکھی جائے گی، صبح اٹھے پھر اڑے، پھر اللہ نے ان کو روزی دیا، بچوں کو دیا، کھائے پیے پھر سو گئے۔ یعنی توکل خدا کا جو ہے نا، پرندوں کا خدا پر جو توکل ہے، اللہ نے مثال، آقا کریم نے مثال دیا کہ اگر تمہارا توکل اللہ پر ویسا ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دے ہی دیتا ہے ویسے تم کو بھی روزی دیتا۔ کیسے کہ جو صبح بھوکے نکلتے ہیں پرندے، لیکن شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ آقا کا فرمان ہے کہ جو سب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اسے کافی ہوتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو، اسے چاہیے کہ موجود رزق سے زیادہ اعتماد اس رزق پر کرے جو اللہ کے وہاں موجود ہے۔ آقا کا فرمان ہے کہ روایت ہے کہ آقا کے گھر والے جب فاقے سے ہوتے، جب آپ بھوکے ہوتے گھر والے، تو آپ فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ یعنی حضور کے گھر والے کو جب بھوک لگتی، پریشان ہوتے، تو آقا فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب جب ضرورت ہے تو اس وقت آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز ہی یہ بس ہے، یہی بس نماز نہیں ہے، یوں ہی نفل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 5 وقت تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن کوئی ضرورت ہوئی، ارے یار یہ ضرورت ہے، گھر میں مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اللہ آپ کے لیے راستہ پیدا فرما دے گا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔